بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ ختم نبوت سے متعلقہ احادیث کا بیان چل رہا تھا۔ اس سے قبل 2 احادیث کو ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ آج حدیث نمبر 3 ہے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 633 جلد نمبر 2۔ وفی روایت لمسلم انہ لا نبوۃ بعدی، صحیح مسلم کے اندر صفحہ نمبر 278 جلد نمبر 2۔ ترجمہ دیکھیے۔ ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہما صلوات و تسلیمات سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تصنیف ازالۃ الخفا میں معاصر علی رضی اللہ عنہ کے تحت لکھتے ہیں: فمن المتواتر انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، ازالۃ الخفا مترجم، صفحہ نمبر 444 جلد 4۔ اس کا بھی ترجمہ دیکھیے۔ متواتر احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ روایت آپ نے سن لی اور اس سے متعلقہ جو وضاحتی نوٹ تھا وہ بھی آپ نے سن لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی بات بھی سن لی۔ اب میں اس روایت سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو فاتح ایران ہے، اور 55 ہجری کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ یہاں جو روایت ان سے مروی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسی نسبت رکھتے ہو جیسی ہارون موسیٰ علیہ السلام سے رکھتے تھے، البتہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ یہاں پہلے تو اس حدیث کا پس منظر عرض کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر پر روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے گھر کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مدینہ منورہ میں چھوڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چونکہ بہت زیادہ شوق رکھتے تھے غزوات میں شرکت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کا، تو وہ غمگین ہوئے۔ عرض کیا کہ رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور ان کا یہ مقام بیان کیا کہ علی تمہاری میرے ساتھ نسبت اور تعلق ایسے ہے جیسے سیدنا ہارون کو سیدنا موسیٰ علیہما الصلوات و تسلیمات سے تعلق تھا۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ جاتے ہوئے اپنا نائب اور خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا تھا، عارضی طور پر ان کو خلیفہ بنا کے گئے تھے، ایسے ہی میں تمہیں بھی یہاں چھوڑ کے، عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے غزوہ تبوک پہ جا رہا ہوں، تو تم میرے نائب ہوگے گھر کی حفاظت اور نگرانی میں۔ تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ مقام اور عزت بخشی تھی اور ان کی اس فضیلت کو ذکر کیا تھا۔ لیکن آگے ایک جملہ ہے الا انہ لا نبی بعدی، اصل محل استشہاد بھی یہاں پر یہی ہے۔ ہاں البتہ اب یہ بات ضرور ہے، یہ فرق ضرور ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا، تو ہارون اور موسیٰ کا تعلق تو ہمارے بیچ قائم ہے، وہ منزلت تو ہمارے بیچ قائم ہے، لیکن وہ دونوں نبی تھے، آپ نبی نہیں ہو اور میں نبی ہوں، کیونکہ نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر کلمہ لا نبی بعدی، یہ کلمہ 10 روایات کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ اگر اس کی تمام تر روایات کو جمع کر دیا جائے تو یہ تواتر کو بھی پہنچ سکتی ہیں۔ 36 روایات تو صرف وہ ہیں جن کے اندر یہ کلمہ موجود ہے، جن کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت کے اندر جمع کیا ہے، اور خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ میرے پاس جو کتب ہیں یہ زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 36 روایات سے یہ کلمہ لا نبی بعدی ثابت ہو رہا ہے۔ تو چونکہ یہ بہت اہم کلمہ ہے اور تواتر تک یہ پہنچ سکتا ہے، بلکہ نیچے
جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا اقتباس اور کلام لکھا گیا ہے اس کے مطابق تو یہ روایت متواتر ہی ہے، تو اس لیے اس کلمہ سے متعلق یہاں کچھ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نیچے مسلم کی روایت بھی موجود ہے، انہ لا نبوۃ بعدی، لا نبوۃ بعدی اور لا نبی بعدی میں معنی کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا اور کیسے قادیانی شبہات کو لا نبوۃ بعدی کی کلمات ختم کرتے ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ یہاں لا نبی یا بعدی اس کلمہ کی پہلے وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ کلمہ کتنا معنی خیز ہے اور کس طرح یہ تمام تر جو شبہات ہیں ان کو ختم کرتا ہے۔ آپ لوگ نحو کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ جب نکرہ تحت النفی ہوتا ہے، یعنی نکرہ اور اس سے قبل نفی ہوتی ہے تو وہاں پر استغراق اور عموم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نبی یہ کلمہ نکرہ ہے اور اس سے قبل لا آ گیا ہے تو یہ نفی ہے، تو نکرہ تحت النفی ہے، تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس سے استغراق اور معنی کا عموم حاصل ہوگا۔ لا نبیہ کا پھر مطلب یہ بنے گا کہ کسی قسم کا کسی تعویل اور تخصیص کا احتمال رکھے بغیر نبوت میرے بعد ختم ہے۔ کوئی اچھی سے اچھی تعبیر لے کے آ جائے، کوئی بڑے سے بڑا وہم بنا کے لے آئے، لیکن یہ حدیث اس کا انکار کرتی ہے، اس کی نفی کرتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی میرے بعد پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کے جو الفاظ کلمات ہیں اس سے ہر قسم کی تعویل، چاہے وہ ذلی ہو، بروزی ہو، یا لغوی نبی ہو، یا صاحب شریعت جدیدہ ہو، یا پہلی شریعت کا متبع ہو، یا مہر کے ذریعے اس کو نبی بنایا گیا ہو، مستقل ہو، غیر مستقل ہو، ہر قسم کی تعویل و تخصیص کی نفی آ جاتی ہے اس جملے کے اندر، اس روایت کے اندر۔ اب یہاں پر کچھ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اس روایت کے اندر۔ سب سے پہلا شبہہ تو یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، قولوا خاتم النبیین، خاتم النبیین کہو، ولا تقولوا لا نبی بعدہ، یہ مت کہو کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس روایت کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ لا نبی بعدی کے جو کلمات ہیں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ ایسی ایک اور روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے ان کے سامنے کہا کہ اللہ رحمت کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ نے یہ سن کے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ، حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء فإنا كنا نحدث ان عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خارج فإن هو خرج فقد كان قبله وبعده، یہ کافی ہے کہ تم خاتم الانبیاء کہہ دو، کیونکہ ہمیں یہ حدیث بیان کی جاتی تھی، ہم سے یہ بات ذکر کی جاتی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نکلیں گے، ان کا ظہور ہوگا۔ جب ان کا ظہور ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہوں گے۔ یہ دو روایات مقابلے میں لا کے، اس معنی کے مقابل لا کر، ان دو روایات کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو روایات تو کہہ رہی ہیں لا نبی یا بعدی کے کلمات مت کہا کرو، لا نبی یا بعدہ کے کلمات مت کہا کرو۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو دو روایات قادیانیوں کی طرف سے، مرزائیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں وہ اپنی سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہیں۔ ان دونوں روایات کی جو سند ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، کس نے روایت کیا ہے، کس سے روایت کیا ہے۔ تو ایسی کمزور روایات سے بخاری اور مسلم کی روایات کو رد کر دینا ایک عجیب منطق ہے، یہ ایک عجیب طرز عمل ہے کہ جب آپ کے اپنے مفاد کے مطابق روایت نہ ہو تو آپ وہ قوی سے قوی تر ہی کیوں نہ ہو، بلکہ یہ تو درجہ تواتر کو پہنچنے والی روایت ہے، تو درجہ تواتر کو پہنچنے والی روایت ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو رد کر دیں گے۔ یہ ان کے لیے تو حیران کن بات نہیں ہے، چونکہ ان کا تو اصول ہے، مرزائیوں کا تو اصول ہے کہ روایت کو مرزا قادیانی جس کو رد کرے گا وہ رد ہے اور جس کو قبول کرے گا وہ قبول ہے، وہ نئے سرے سے بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی تحقیق کے بس جس کو رد کرے گا وہ مردود ہے اور روایت ناقابل عمل ہے، اور جس کو وہ قبول کرے گا تو وہ قابل عمل ہے۔ ان کے لیے تو حیران کن نہیں ہے، لیکن ایک عاقل آدمی کے لیے اور ایک سمجھدار آدمی کے لیے ضرور حیران کن بات ہے کہ بخاری اور مسلم جن کی صحت مسلم ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ مستند ترین کتاب بخاری ہے، تو اس کی روایت کو رد کر دیا جائے۔ ایک ایسی روایت کے مقابلے میں
بلکہ ایک ایسے صحابی اور صحابیہ کے قول کے مقابلے میں جس کی سند ہی معلوم نہیں ہے، اور صرف بخاری کی روایت کو رد نہیں کیا جا رہا، یہ تو یعنی ایک تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی حدیث کو رد کیا جا رہا ہے۔ یہ تو سند کے اعتبار سے جو عرض کرنا تھا وہ کہہ دیا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف نسبت کر کے جو روایت بلا سند ذکر کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا ختم نبوت کا انکار کر رہی ہیں، تو یہ ایک افتراء ہے، ان پر ایک جھوٹ باندھا جا رہا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان روایات کو دیکھیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، ان میں ایسی روایات بھی موجود ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا خود روایت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبقى بعده من النبوة شيء الا المبشرات، میرے بعد نبوت میں سے کوئی جز باقی نہیں رہے گا سوائے مبشرات کے۔ آگے صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وما المبشرات، ارشاد فرمایا رؤیا صالحہ یراها المسلم او ترى له۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا خود روایت کر رہی ہیں کہ مبشرات کے علاوہ نبوت کا کوئی جز باقی نہیں رہے گا۔ تو جب وہ خود اس حدیث کو، اس معنی کو، ختم نبوت کے معنی کو، عقیدے کو روایت کر رہی ہیں، تو ایسی کوئی روایت جو بلا سند ہو اس کے ذریعے ان پر جھوٹ کیسے باندھا جا سکتا ہے؟ دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، کہ میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد کے سلسلے کو ختم کرنے والی ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ سے خود صراحتاً منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کی نبوت کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اسی روایت سے متعلق ایک شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں لا نبی بعدی، یہ نفی جنس ہے، اس کے اندر نفی عام ہے، عمومی طور پر نبی کے آنے کی نفی ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ ظہور کا، آسمانوں سے اترنے کا جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں وہ درست نہیں، وہ اس کے مخالف ہے۔ اس کا ایک جواب تو مسلم کی روایت میں ہی موجود ہے کہ لا نبی بعدی مطلب یہ ہے لا نبوت بعدی، کہ میرے بعد وصف نبوت کسی کو نہیں ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو وصف نبوت پہلے سے حاصل ہے، ان کو دوبارہ آسمانوں سے اتارا جائے گا، تو جب وہ آسمانوں سے اتریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق احکام جاری کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ لا جو ہے یہ استغراق کے لیے ہے، عمومی نفی کے لیے ہے، تو نبی کے آنے کو انکار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہر ہونے کا، آسمانوں سے اترنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ مخالف ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ عربی زبان کے محاورے سے ناواقفیت ہے، اس لیے کہ جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو اس جملے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اب یہ وصف نہیں پایا جائے گا کسی کے اندر۔ ایک مثال سے اس بات کو واضح کر دیتا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہے اب وہ مہاجر نہیں رہے، وہ مہاجر باقی ہیں۔ اب فتح مکہ کے بعد اگر کوئی ہجرت کرتا ہے مکہ سے مدینہ، تو اب اس کو وہ ہجرت کی فضیلت حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور جو ہجرت فرض تھی وہ فرض اب ادا ہونے والا نہیں ہے، اب اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایسا تو نہیں جنہوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کی ہجرت کو بھی ابھی نفی کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا آنا وہ گویا پہلے نبوت ان کو مل چکی، اب بعد میں پھر وہ آسمانوں سے اتریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے کوئی نبوت کی عادت کے اندر، تعداد کے اندر تو فرق نہیں آتا، جبکہ جس کے لیے راستہ کھولا جاتا ہے تحریفات کر کے، اس کو اگر مان لیا جائے تو اس سے تعداد انبیاء میں بھی فرق آتا ہے۔ ایک شبہ یہاں یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ لا نبی بعدی یہ لا لنفی الکمال ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، کہ جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، یعنی کامل ایمان نہیں۔ ایسے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں، یعنی اس کی نماز کامل نہیں ہوتی مگر مسجد ہی میں جب نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کامل ہوگی۔ تو گویا لا نبی یا بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کامل درجے کا نبی نہیں آئے گا، اس کمال کے ساتھ یا جن کمالات کا میں حامل ہوں ان کمالات کے ساتھ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس قدر رقیق تحریف ہے کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو دنیا کا ہر مشرک اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے میں لگ جائے۔
وہ بھی کہے گا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر یہ لا لنفی الکمال ہے، کہ کامل عبادت کے لائق، کامل معبود وہ صرف اللہ کی ذات ہے، ناقص اور بھی ہیں، منات کو بلا لے، عزا کو بلا لے، حبل کو بلا لے، لات کو بلا لے، اس کے ذمہ فلاں کے ذمہ یہ بارشیں دے گا، یہ بچے دے گا، یہ سفر کے اندر آسانی کرے گا۔ ناقص درجے کا معبود تو سب کو بنا رہے ہیں، لیکن کامل درجے کا معبود وہ بھی اللہ ہی کو سمجھتے ہیں، تو ان کو پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ تو جو جواب قادیانی ان کو دیں گے وہی جواب یہاں پر ان کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح قرآن کی ابتدا میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے لا ریب فیہ لا لنفی الکمال ہے، اور مطلب یہ ہے کہ کامل ریب، کامل شک قرآن میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض اقسام ریب اس میں موجود ہیں، پھر قرآن کو کیسے محفوظ قرار دیں گے؟ پھر قرآن کا شک و شبہ سے پاک ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ ایسے ہی یہاں پر بھی آپ لا نبی بعدی کے اندر اس کو ثابت کریں۔ چند تحریفات یہاں عرض کر دی ہیں، اور بہت ساری تحریفات موجود ہیں۔ آپ مفصل کتب کے اندر قادیانی شبہات کے نام سے کتابیں ملتی ہیں، مقالے ملتے ہیں، ان کے اندر آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے لا نبی بعدی کی یہاں تفصیل اس لیے ضروری سمجھی کہ بار بار روایات میں آئے گا تو ایک بار اس کی وضاحت ہو جائے، تاکہ تمام روایات کے اندر پھر آپ کے ذہن میں یہ مضمون اور مفہوم ہونا چاہیے۔ آخر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تواتر سے متعلق جو بات لکھی ہے کہ حدیث متواتر روایات میں شمار ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کو آخر میں، اسی سوال کے آخر میں تواتر کی بحث میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ختم نبوت کے عقیدے پر قائم رکھے اور تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔